جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیڈوسکوپ۔ گزشتہ روز یعنی 23 مئی کو ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے CNN کو ایک انٹرویو میں اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ کہا کہ جو امبیسڈر ڈونلڈ لو ہیں، جن کے بارے میں اب ہم سب جانتے ہیں، سازش اور مداخلت کا معاملہ تو چل رہا ہے، کہ ان کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص بہت ایروگنٹ، اور اس نے جس قسم کی لینگویج استعمال کی اور ایک ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، تو یہ کسی طور بھی بجا نہیں تھا۔ تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو برطرف کیجئے۔ اگر معاملہ یہاں تک ہے کہ ڈونلڈ لو نے اپنے تئیں کچھ کہا تو پھر تو ان کا برطرف کرنا بنتا ہے، لیکن اگر ہی واز ریپریزینٹنگ دا ایڈمنسٹریشنز پوزیشن، تو پھر شاید جو ہیں سیکرٹری بلنکن کے لیے مشکل ہو کہ ان کو ہٹایا جائے اس عہدے سے، کم از کم اگر برطرف نہیں بھی کیا جاتا۔ یہ ڈونلڈ لو ہیں کون؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کون ہیں۔ ڈونلڈ لو بنیادی طور پہ چائنیز ہیریٹیج کے ہیں۔ ان کے پیرنٹس جو ہیں، گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس میرے خیال میں ان کے چائنا سے امریکہ آئے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ڈونلڈ لو کی، وہ کیلیفورنیا میں ہی 1966 میں، اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جو گریجویشن ہے انہوں نے کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے، اور ان کا جو تھیسس تھا وہ تھا دا انوالومنٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی ان پرووائڈنگ ہیومینیٹیرین اسسٹنس۔ انہوں نے 1990 میں جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فارن سروس ہے اس کو جوائن کیا، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ پاکستان تھی۔ انہوں نے پاکستان میں سرو کیا 1992 سے لے کر 1994 تک، اور انہوں نے سرو بھی کیا تو کہاں کیا؟ یہ پشاور میں جو US کانسلیٹ ہے وہاں یہ تعینات تھے، اور 1992 سے لے کر 1994 تک آپ کو یاد ہے کہ پہلے تو ہمارے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر 1993 سے لے کر 1996 تک پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی۔ تو یہ اس 2-3 سال جو تھے یہ پشاور میں، اور وہ بڑا سخت دور تھا ان دا سینس کہ ابھی افغانستان کی وار ختم ہوئی، اور جو ہے سوویت یونین بھی کلیپس ہوا۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈونلڈ لو سے متعلق کہ یہ جو ہیں انہوں نے بھارت میں بھی سرو کیا، اور یہ جو ایک امبیسڈر فرینک وائزر ہوا کرتے تھے یہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہیں، اور امبیسڈر فرینک وائزر ہم جانتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا اینٹی پاکستان ایک رہا ہے، ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے، اور وہ بھارت میں امریکہ کے سفیر بھی رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دہلی میں سرو کیا تقریباً 2000 تک، اور یہ خاص طور پہ بھارت پاکستان تعلقات کو دیکھتے تھے وہاں دہلی میں امریکی سفارت خانے میں، اور ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملات کو بھی وہ دیکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو پاکستان سے متعلق جو ہے کافی علم رکھتے ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں، پاکستان بھارت کے تعلقات کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو ان کو اسسٹنٹ سیکرٹری لگایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سفیر رہے ہیں کرگستان میں اور البانیہ میں، اور جب یہ واپس آئے تو پھر ان کو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لگا دیا گیا ستمبر 2021 میں، اور ایلس ویلز آپ کو یاد ہوں گی، ان کو ریپلیس کیا انہوں نے۔ تو یہ جو ہے ایک ان کا ایک تجربہ تو ہے اس کانٹیکسٹ میں، اور پاکستان میں چونکہ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ڈونلڈ لو نے
جو باتیں کیں وہ تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا تھا کہ بڑی ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے اور اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل افیئرس. تو اب ان کو ہٹاتے ہیں نہیں ہٹاتے یہ الگ بات ہے، لیکن ڈونلڈ لو جو ہیں چائنیز ہیریٹیج کے شخص ہیں اور ان کا تجربہ بہت ہے. تو اب صرف سوال بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آیا یہ ان کا آفیشیل بریف تھا، کیونکہ نوٹ ٹیکرز تو دونوں سائڈ سے موجود تھے جس طرح عمران خان کہتے ہیں، اور میٹنگ بھی ایک لحاظ سے آفیشیل ہی تھی. اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے تئیں کر دی کہ جی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہو جائے گی تو پاکستان ول بی فار گیون، جیسا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کلیم کر رہی ہے. کیونکہ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف ایک ڈیمارش کر دیا گیا، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہوا. اگر بہت سیریس بات ہوتی تو پھر، اور شاید ہو بھی، کیونکہ میں نے تو سائفر میسج نہیں پڑھا، ٹیلی گرام نہیں پڑھا، لیکن ڈونلڈ لو سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس قسم کی انہوں نے پوسٹنگز کی ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ سرو کیا ہے وہ اینٹی پاکستان ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہا ہو. اور اب جب عمران خان نے یہ درخواست یا یہ کہا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو سیک کیا جائے، تو عمران خان شاید انڈائریکٹلی یہی کنوے کرنا چاہتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمارا آپ سے، شاید آپ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز نہیں ہیں یا یہ یو ایس کی پالیسی نہیں تھی، یہ ڈونلڈ لو جو ہیں ان کا معاملہ تھا. اور اگر جو ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو پھر جو ہے اس سال ہو جاتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں، اور اگر عمران خان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور عمران خان وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، تو پھر آیا جو ہے ڈونلڈ لو اس وقت تک اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر وہ ہوتے ہیں تو کیا عمران خان کے آنے کے بعد ان کو ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں ہٹایا جاتا؟ یوزلی اس طرح ہوتا نہیں ہے امریکی سسٹم میں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو ہٹایا جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر عمران خان الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو شاید ان کا اپنا ٹینیور پورا بھی ہو جائے ڈونلڈ لو کا اس پوزیشن میں، اور وہ کسی جگہ سفیر بھی چلے جائیں، کیونکہ ابھی ہی اسٹل، ان کی جو پیدائش میں نے کہا تھا 1966 میں ہوئی، تو اسٹل ہیز سم ٹائم، سم مور ایئرس ٹو گو. تو انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن میں نے کہا کہ ڈونلڈ لو سے متعلق میں کچھ آپ کو انفارمیشن دے دوں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.